اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین درود بھیجیے محمد آل محمد۔ خداوند عالم کا یہ نظام ہے اور اس نظام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور یہ پورا نظام اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے سورہ الملک کی ابتدائی آیتوں میں اس نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو معلوم ہوا کہ پورا نظام یہ جو ملک ہے، یہ پوری کائنات جس کو ملک کہا ہے اللہ نے، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں پورا ملک ہے، یعنی ملک بادشاہ صرف اللہ ہے، حقیقی بادشاہ، حقیقی حاکم، حقیقی رب، اور وہ صرف اور صرف حقیقی معنوں میں مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ باقی جتنے بھی حاکمین ہیں وہ مجازی معنوں میں ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو آتا ہے پھر وہ بھی اسی کا مظہر بن کر آتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان کو اس نے حکومت دی تھی، ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، جنات کو مسخر کر دیا تھا۔ اب دیکھیے آپ اللہ کی وہ تمام نعمتیں درک کر رہے ہیں نا، لیکن قرآن تو اس کا پہلے سے جواب دے رہا ہے۔ اللہ کے کلام نے تو جوابات پہلے سے دے دی ہیں، اگر اس پہ غور کریں ہم۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، آج آپ نے ٹائم کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے، فاصلوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو صرف ترقی انسان نے دو چیزوں میں کی ہے، سرعت رفتار اور حد اختصار، کسی چیز کو مختصر کر لینا اور رفتار کو بڑھا لینا۔ صرف انسان نے دو چیزوں میں ترقی کی ہے۔ اور قرآن نے تو بتا دیا کہ ہم نے تو یہ قرآن میں رکھا ہوا ہے، یہ سارے جوابات قرآن میں ہیں۔ قرآن سے ہٹ جائیں تو کچھ بھی علم نہیں ہے، قرآن سے جڑ جائیں تو علم ہی علم ہے، آل محمد سے جڑ جائیں تو پھر علم ہی علم ہے۔ ہمارے ہاں اتنی ذخیرہ ہے ائمہ معصومین کا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی۔ دمۃ الثاقب ایک بہت پرانی کتاب ہے، عربی میں اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکے ہیں، آپ پڑھیں اس کو۔ 9/11 کا واقعہ جو ہے یہ تو اب ہوا،
چھٹا لال ولایت اپنے دور میں بتا رہا ہے کہ مہدی دوراں کے انقلاب کی جو علامات ہیں، ظہور کی علامات ہیں، اس میں یہ ہے کہ آہینی پرندے عمارتوں سے ٹکرائیں گے۔ وہ آہینی پرندے کون سے ہیں؟ وہ ٹکرائے ہیں، واقعہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ امام جعفر صادق اور سائنسی، وہ ایک چھوٹی سی بک ہے ریڈ کلر کا، اس کا ٹائٹل ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، چھوٹی بک ہے وہ، سائنسی انکشافات اور امام جعفر صادق۔ آج آپ نے درک کیا ہے نا کہ آواز مردہ نہیں ہوتی ہے، آواز جا کے محفوظ ہو جاتی ہے۔ چھٹے امام 1200 سال پہلے بتا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں۔ میری آواز نکلی، میں سیکنڈ کے لیے خاموش ہوں گا تو آواز کہاں گئی؟ یہ آواز کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے صفحات رکھے ہوئے ہیں فضا میں، ایک کتاب کی صورت میں، ان صفحات میں یہ آوازیں ضبط ہوتی ہیں، ان لہروں میں، وہ لہریں بھی کتاب کی مانند ہیں۔ امام وجہ بھی بتا رہے ہیں کیوں، کہ اگر یہ ساری آوازیں اس طرح سے ضبط نہ ہوتی کہیں اور یہ رہتی فضا میں، تو لوگوں کی دماغوں کی شریانیں پھٹ جاتی، وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ درندوں کی آوازیں ہیں اس میں، پرندوں کی آوازیں ہیں اس میں، انسان کی آوازیں ہیں اس میں۔ تو جب جڑ جائیں ان سے جو قرآن اور وارث قرآن ہوں، تو پھر ہر چیز کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک انسان ہے، اس کی فکر جاگتی ہے، یہ ٹائم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سب کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں، اسپیس یہ کیا ہے، وہ جڑ گیا نا علم سے۔ اس لیے جب قرآن سے کوئی جڑ جائے اور اہل بیت اطہار سے جڑ جائے تو پھر اس کے لیے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں اسی کتاب میں جس کا میں نے نام لیا، دمۃ الثاقبہ۔ آصف بن برقیہ کا جو واقعہ قرآن میں ہے، آصف بن برقیہ کون تھے؟ نبی تھے، رسول تھے، صاحب کتاب تھے، پیغمبر کے بھانجے تھے، بس رشتہ ان کا یہ تھا۔ حضرت سلیمان نے جب کہا کہ جب وہ تخت بلقیس بھی کوئی چھوٹی سا، یہ تخت ایسا تخت نہیں تھا، وہ چھوٹی سی چیز نہیں تھی جس کو اٹھا کے لائیں آپ، یہ ہال جتنا ہوگا اتنا بڑا تخت، کون جلد سے جلد لا سکتا ہے؟ سلیمان کہتے ہیں کون جلد سے جلد لا سکتا ہے؟ اب یہ روایت حدیث نہیں ہے، تاریخ واقعہ نہیں، قرآن ہے۔ جن کھڑا ہوا، اس نے کہا سرکار میں لا سکتا ہوں۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ جتنی دیر میں آپ کا دربار برخاست نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بہت دیر ہے، بیٹھ جاؤ۔ سلیمان کہہ رہے ہیں یہ دیر ہے۔ آج کوئی کہتا تو اور بات تھی، وہ اونٹوں اور گھوڑوں کا اور گدھوں اور خچروں کا سفر تھا وہ۔ آپ فرمایا دیر ہے، بیٹھ جاؤ۔ حضرت آصف کھڑے ہوئے، سرکار میں لاؤں گا، چشم زدن سے پہلے، اور پھر دعویٰ کیا، قرآن نے نقل کیا ان کے دعویٰ۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا کہ میرے پاس الکتاب کا تھوڑا سا، یہ من جو ہے جزئیت کو ظاہر کرتا ہے عربی میں، پورا نہیں، بہت تھوڑا سا علم ہے۔ اس کا مطلب ہے علم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس علم کے ذریعے سے فاصلے بھی سمیٹ لیتا ہے اور وقت کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بس انہوں نے کہا اور وہ اٹھے اور تخت سامنے ہے۔
یہ کیسے ہو گئے؟ قرآن کہہ رہا ہے، آج آپ دعوے کر رہے ہیں۔ قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو، قرآن میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں نہ رکھا ہو، لیکن اس کی گہرائی میں جانا، اس کے لیے کھوج لگانا کہ اس آیت کو معصومین نے کس انداز سے تفسیر کی ہے اور کیا بتایا ہے۔ سورہ ہود کو آپ دیکھیے، اس کی ابتدائی آیت پہ غور کیجئے گا تو وہ کیا ہے؟ عامہ کے یہاں تفسیر دیکھیے، پھر معصومین کی تفسیر دیکھیے۔ یہ جتنا بھی آپ میرے سامنے میرے مخاطب ہیں، میں مخاطب ہوں، ہم متکلم ہیں، آپ میرے متکلمین ہیں۔ اس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے کہنے کا انداز کیا ہے، لیکن جو یہاں نہیں ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا۔ جس سے کلام ہو رہا ہو وہ سمجھے گا، تو قرآن کو بھی وہی سمجھے گا جس سے خالق نے کلام کیا ہے۔ ایک ہی کلام میں لہجے بدل جائیں تو مطلب بدل جاتا ہے، لفظ ایک ہوگا، جملہ ایک ہوگا، لہجہ بدلا اس کا مطلب بھی بدل جائے گا، اس کا معنی بدل جائے گا۔ تنزیہ جملہ ہوگا تو مطلب اور ہوگا، غصے میں وہی جملہ ہے مطلب اور ہوگا، پیار کے لہجے میں ہے اس کا مطلب اور ہوگا۔ اس کا مطلب ہے الفاظ بھی کافی نہیں ہوتے ہیں، اس میں اہم ترین لہجہ ہوتا ہے۔ انداز لہجے کا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ ائمہ معصومین کی تو پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو وہ پراشوب زندگیوں میں سیاسی حالات تھے، پابندیاں تھیں، کون ملنے آ رہا ہے، کیا بات ہوئی ہے۔ مولا کائنات کی زندگی کو آپ دیکھیں تو میرے اس امام جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے، کوئی مظلوم نہیں ہے مولا کائنات جیسا۔ جو لوگوں نے رسول کی آنکھ بند کرنے کے بعد کیا ہے، مولا کائنات جیسی ذات جو کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس علی کے ساتھ یہ رویہ کیا گیا کہ لوگ سلام نہیں کرتے تھے۔ بی بی شہزادی نے پوچھا تھا آپ کو سلام نہیں کرتے لوگ؟ کہا بی بی اس پہ ہمیں افسوس نہیں ہے، ہم سلام کرتے ہیں جو لوگ جواب نہیں دیتے۔ تو پھر دیکھیے اس سے زیادہ مظلومیت ہوگی؟ کون نہیں جانتا تھا علی کو؟ حکومت بہت بڑا امتحان اس وقت ہو گئی تھی، علی تو حکومت کے لیے آئے بھی نہیں تھے۔ ائمہ طاہرین جو ہیں اگر حکومت کل، اب لوگوں میں یہ بھی ایک جہالت کا پہلو ہے اور سمجھ نہیں پاتے کہ حکومت کل نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، امامت و ولایت خلافت نہیں ہے۔ حکومت شعبہ ہے اسی منصب کا۔ سلیمان کو دی حکومت، مولا کائنات کو دی حکومت، رسول اللہ نے مدینے میں حاکم کی حیثیت سے گزارے ہیں اور حاکم بن کر بتایا ہے کہ ہماری سیرت میں کبھی بدلاؤ نہیں آتا۔ ہم جب حاکم نہیں ہوتے تو تب بھی اسی سیرت پر ہوتے ہیں، جب حاکم بن جاتے ہیں تب بھی اسی سیرت میں ہوتے ہیں۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا حضرت امام علی نقی اور امام حسن عسکری، یہ وہ زمانہ ہے کہ سامرہ کی قید و بند میں امام 11ویں امام ہیں۔ اسی سیاسی اور جاسوسی ماحول میں یہ اللہ کا اعجاز بالکل اسی طرح جس سے اللہ نے ولادت موسیٰ کی ہے۔ اس لیے معصوم کا فرمان ہے، کئی روایات و حدیث میں کبھی کہا یہ مثل یوسف ہے، کبھی کہا یہ مثل ابراہیم ہے، یہ مثل موسیٰ ہیں، یہ مثل عیسیٰ ہیں، یہ مثل ادریس ہیں، اس لیے کہ وہ سب غائب۔ اصحاب کہف جو ہیں وہ مومنین ہیں، لیکن وہ نبی تو نہیں ہے نا، رسول تو نہیں ہے وہ۔
کوئی ایک روایت مل جائے کہ ان کو نبوت دی تھی اللہ نے، نہیں، پکے مومنین تھے، یقین کے ساتھ توحید پر ایمان رکھتے تھے کہ دقیانوس جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ، کیونکہ یہ ہنستا ہے، یہ بولتا ہے، یہ چلتا ہے، یہ پھرتا ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، یہ کیسا اللہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہیں صفات توحید کی بھی معرفت تھی کہ وہ جو وحدہ لا شریک ہے اس کی صفات بھی عین ذات ہے، وہ حی ہے لیکن ایسا حی ہے جس کو موت نہیں آتی۔ حی ہم بھی ہیں، زندہ ہم بھی ہیں، لیکن زندگی میں کچھ چیزوں کے محتاج ہیں، سانس لیں تو زندہ ہیں، کھائیں تو زندہ ہیں، پیے تو زندہ ہیں، لیکن اللہ جو حی ہے وہ ان معنوں میں زندہ نہیں ہے، نہ اسے آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ خالقی آکسیجن ہے، وہ خالق رزق ہے، لیکن وہ اس جزیات کا محتاج نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے کتنے عرصے سلایا ہے، پہلے مرتبہ جب اٹھے ہیں وہ، جب نکلے ہیں باہر اور ان کو یقین ہو گیا کہ کسی نے خبر پہنچا دی دقیانوس کو کہ یہ مومنین ہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرتے، اور انہوں نے کہہ بھی دیا تو خدا نہیں ہے تو اب جب یہ نکلے ہیں اور ساتھ ایک گڈریا تھا، ان میں سے ایک مومن ایک پہاڑی پہ چڑھ کے اللہ سے خطاب کرتا تھا، خطاب سے مراد باتیں کرتا تھا۔ عام مومن بھی اللہ سے باتیں کر سکتا ہے نا، اللہ جواب دے ہم اس کانوں سے نہ سن سکے الگ بات ہے، لیکن وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرا مومن یا مومنہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ دعاؤں کی شکل میں کرے۔ تو وہ دیکھتا تھا کہ یہ شخص آتا ہے یہاں کسی سے ہم کلام ہوتا ہے، تو وہ اس گڈریے میں بھی معرفت آنا شروع ہو گئی۔ اب یہ 7 ہیں 5 ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نکلے ہیں اور چوں ہی غار میں پہنچے اور دقیانوس اور اس کا لشکر پہنچا تو اللہ نے ان کو سلا دیا، اور عجیب و غریب حالت میں دقیانوس اندر گیا تو ڈر کے مارے خوف زدہ ہو کے باہر نکل آیا، یہ کون ہے، یہ کس نے اہتمام کیا اس غار میں ان کے لیے؟ اللہ نے سورج کو بھی حکم دیا، کیونکہ سورج کی روشنی بھی ہمارے لیے ایک سبب حیات ہے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے رخ کو بدل کر یہاں سے جانا، یعنی روشنی آفتاب کا بھی انتظام اللہ نے کیا، کروٹیں بھی اللہ کہہ رہا ہم ان کی بدلتے ہیں، ان کا رزق کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، رزق تو ان کو مل رہا ہوگا نا۔ تو پہلی مرتبہ کب اٹھے یہ؟ 308 سال بعد، چلو 300 سال لگا لیں، 300 سال سونے کے بعد یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صرف رات سوئے ہیں، کیونکہ کلام وہاں موجود ہے، روایت ہوتی تو آپ شاید کہتے، لیکن قرآن تو نعوذ باللہ اس کا ایک لفظ بھی کوئی جھٹلا دے تو گیا ایمان، اس کا رخصت ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ہم دوڑے تھے، بھاگے تھے، ایک خوف ہوتا ہے، پھر وہ مسلط ہو جاتا ہے تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے اعصاب میں، آتے اللہ نیند غالب کر دی، تو کہا ہم نے کیونکہ دوڑے تھے بھاگے تھے اسی لیے ہم بہت گہری نیند سوئے ہیں بھائی، آنکھ کھلی نہیں اس عرصے میں، اب پیاس بھوک کا احساس ہو رہا ہے۔ تو اس کی وہاں ایک باغ بھی تھا نا، تو جب یہ چلے تو یہ گڈریے نے کہا میں بھی جاؤں گا، کتا بھی ساتھ تھا قطمیر، اس نے کہا میں بھی جاؤں گا، بھونک بھونک کر وہ پیچھے آتا رہا، یہ اس کو مارتا رہا لکڑی سے چھڑی سے کہ نہیں، تو ایک نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی ساتھ رہے،
تو سورہ کہف میں اس کتے کا تذکرہ موجود ہے۔ کتے کی زندگی بھی اتنی لمبی کر دی اللہ نے، وہ چاہے قادر مطلق ہے کہ وہ ایک نجس جانور کی زندگی کو بھی طول دے سکتا ہے۔ کوئی سوال نہیں کرتا اس کتے کی زندگی اتنی لمبی کیوں ہے، کتنا لمبا عرصہ ہے، حضرت عیسیٰ سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اللہ نے ذکر پورا سورہ کہف رکھ دیا، کیا تم ان مومنین جیسے نہیں بن سکتے کہ انہیں میری ذات پہ کتنا یقین تھا، مستحکم ان کا ایمان تھا، مضبوط ایمان تھا۔ یہ جاہل نہیں تھے، پڑھے لکھے حضرات تھے سوائے گڈریے کے، اور وزارتوں پر تھے، وزیر تعلیم ہے، کوئی وزیر خوراک ہے، کوئی کسی اور چیز کی وزارت ہے، سب کے وزرائے حاشیۂ دقیانوس تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اس لیے پڑھے لکھے تھے تو جانتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا اللہ۔ اب انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہم نے وہ کھجوریں بیچی تھیں تو ہمارے پاس کچھ سکے ہیں، اشرفیاں ہیں، تو ہم لے کر آتے ہیں روٹی۔ دوسرے مومن نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے، یہ جائے گا، کیونکہ تمہارا لباس کچھ اور طرح کا ہے، اس کا لباس شہری ہے تو یہ جائے گا، کیونکہ یہ جہاں ملے گا وہ شہر سے وابستہ ہوگا، تمہیں کوئی ادھر ادھر کا جاسوس سمجھ کے نہ پکڑ لے۔ باہر کہ وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا یہ تو میدان تھے، یہاں یہ تو میدان آبادیوں میں بدل گیا۔ پہنچتے پہنچتے خیر وہ نان بھائی کے پہنچا، پیسے دیے، اس نے دیکھے یہ سکہ، اس نے وہیں رکھ لیا اس کو، اور کسی کو کہا کہ جاؤ فوراً حکومت کارندوں کہو کہ یہ کوئی جاسوس ہے یا خزانہ ملا ہے اس کو۔ مختصراً وہ آ گئے، انہوں نے کہا بھائی نہیں میں جاسوس نہیں ہوں۔ تو اس وقت جو تھا دقیانوس تو مر کھپ گیا تھا کم بخت، وہ تو لانتی دنیا سے دفع ہو چکا تھا، وہ سکہ اس کے زمانے کا تھا۔ انہوں نے کہا یہ وہ مر کھپ گیا، لوگ بھول گئے کون دقیانوس، یہ سکہ کہاں سے لے آیا؟ تو بہرحال اس وقت کا جو وہاں حاکم تھا، عبد الرحمن اس کا نام تھا، اس نے حلیہ دیکھا، اس نے کہا یہ حلیے سے اور بول چال سے پڑھا لکھا لگ رہا ہے۔ تو کہا کہ میں فلاں اسی شہر کے فلاں محلے میں رہنے والا ہوں، یہ میرا نام ہے، اور میرے جو بزرگ تھے ان کا یہ نام تھا۔ اب آپ دیکھیے ان کی عمریں وہی رہی ہیں 308 سال، اور وہاں پورا خاندان ہی کچھ تو چل بسے، اور جو ان کی اولاد میں سے تھے وہ بھی چل بسے، یعنی جس کو اللہ اپنے قریب کر لے وہاں وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، زمان بھی ختم ہو جاتا ہے، تھم جاتی ہے ہر چیز۔ یہاں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ثابت ہو رہی ہیں کہ میرے لیے وقت تھما، آپ کے لیے نہیں تھما۔ اب انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، اب گھر گئے، یہ میرا گھر ہے، دخل باب کیا تو دیکھا کمر جھکی ہوئی ایک بوڑھا باہر نکلا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ نام ہے۔ آپ کے بزرگوں میں کوئی یہ نام تھا؟ کہاں، وہ تو میرے پردادا سردادا وہ تو وہ تھے۔ تو نے کہا وہی تو ہوں میں۔ اور نشانی بتائی، کا اس کمرے میں ایک تہہ خانہ ہے، وہاں میری اور میری بیوی کی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر ہے۔ یہ مصوری بہت پرانی ہے، یہ ہاتھ سے بنانا یہ بہت پرانا ہے، اور یہ برتنوں پہ لکھنا یہ بھی بہت پرانا آرٹ چلا رہا ہے پرانا۔ تو انہوں نے کہا وہ تہہ خانہ، تو انہوں نے کہا یہ تصویر ہٹاؤ، وہ تصویر ہٹائی، واقعی الماری ہٹاؤ، الماری دیکھا تو واقعی وہ تو دروازہ ہے، اس کے نیچے سیڑھیاں ہیں، یہ گئے وہ بنی ہوئی تصویر لے۔ اب یقین ہو گیا عبد الرحمن کو، ان کا واقعہ کیا ہوا تھا، کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو
تو اب یہ محو گفتگو تھے اور یہ مومن وہاں سے جلدی جلدی نکلے چہرہ لپیٹ کے اور غار میں آئے اور کہا بھائی ایک رات نہیں سوئے ہم تو 308 سال سوئے ہیں اور مجھے تو پکڑ لیا گیا تھا۔ تو ان مومنین نے پھر دعا کی اور ان کی دعا سے غار کا وہ دروازہ کھلتا تھا جو پتھر رکھا تھا دقیانوس نے کہ اگر یہ زندہ بھی ہیں تو مر جائیں گے، انہی کی دعا سے وہ بند ہوتا تھا۔ اللہ نے پھر نیند غالب کر دی، اللہ نے دکھا دیا کہ میں جب چاہوں کسی کو غیبت دیکھ کر دوبارہ بلا لیتا ہوں، جب چاہوں اس کو دوبارہ غیبت میں بھیج دیتا ہوں۔ یہ اس غیبت پر تمہارا شک نہیں ہوگا بلکہ یہ توحید پہ شک ہوگا۔ حضرت ابراہیم کی غیبت ولادت کے وقت ہوئی ہے۔ چلیے تو کہیں یہ مومنین تھے، کسی نبی کی مثال دیں تو حضرت ابراہیم نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، جد انبیاء ہیں، دونوں بیٹے آپ کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی، حضرت اسحاق بھی۔ کیونکہ آزر چچا تھا، کافر تھا، تارخ جو آپ کے باپ کا نام ہے، یہ لوگ اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر مکس کر دیتے ہیں، آزر باپ نہیں ہے کہ جی ابی کا لفظ آیا قرآن، ابی جو ہے وہ چچا کو بھی کہتے ہیں، چچی کو بھی آپ امی کہتے ہیں عین کے ساتھ، عین کے ساتھ میم کے ساتھ وہ اماں، وہ چچا کو بھی کہتے ہیں۔ ابی یا امی کا لفظ جو ہے امی، یہ چچا اور چچی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں سگے ماں باپ کو صرف کہا گیا ہے والدن والدتن، باپ کو کہیں گے والد، ماں کے لیے عربی میں ہے قرآن کی لینگویج میں والدتن، یعنی دونوں کو ملا کر کہا ہے والدین۔ جہاں بھی قرآن میں والدین آئے گا اس سے مراد ہے سگے ماں باپ۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہاں ابھی کا لفظ آیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں بس جو ہی اولاد کی خوشخبری آئے تو نمرود کو جا کے اطلاع دوں اور وہاں سے انعام پاؤں۔ تو مادر ابراہیم نے ان کو ایک غار میں جا کر چھپا دیا تھا، پہلے دن ہی وہیں جاتی تھی بھی دودھ پلاتی تھی۔ ہفتے کے بعد پھر جانا شروع کیا تو ابراہیم روزانہ اتنا بڑھ رہے تھے کہ جتنا ہمارا ایک بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ اور ماں نے ایک دن ایک عجیب منظر دیکھا کہ میں ہفتے بعد آئی ہوں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، تو وہ انگوٹھا چوس رہے تھے۔ اللہ نے ان کی غذا انگوٹھے سے جاری کر دی۔ یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے کہ وہاں کیسے رزق ملے گا۔ اللہ غار کی گھاٹی میں زندگی کی تمام چیزوں کو بھی پہنچا رہا ہے، جو ہمیں 3 پردوں میں ماں کے شکم میں پوری زندگی کے اسباب دے رہا ہے، وہ قبر میں بھی دے گا، وہ برزخ میں بھی دے گا۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ اگر ہم توحید پر رہیں اور امامت پر رہیں، میں نے عرض کیا تھا پہلے 2 درسوں میں کہ منبع توحید ہے، یاد رکھیے۔ اگر امامت اور ولایت اور نبوت کو پکڑا ہوا ہے اور توحید ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ اگر مولا کائنات کی محبت دلوں میں راسخ ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں اور توحید سے بالکل الگ ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مرکز ہی سے ٹوٹ گئے ہم لوگ۔ یہ تو سب مرکز تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ نبوت آئی ہے معرفت خدا کے لیے، رب کیسا ہے اور اس رب کے حکم ہم تک پہنچانے کے لیے۔ میدان حشر میں ایک شخص نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں حکم ملا ہی نہیں۔ اب وہ دور بھی ہے جس میں کوئی نبی وہاں نہیں پہنچ پایا اور اس شخص نے اپنی فکر سے معلوم کیا کہ جس مذہب میرے آبا و اجداد کا یہ صحیح نہیں ہے، یہاں کفر ہے، شرک ہے، یہ نہیں ہو سکتا مذہب، اور وہ اس مذہب کی تلاش میں نکلا
تو اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی چونکہ حق تلاش کرنے نکلا تھا اور اس کو صحیح نہیں مل پایا کوئی پیغام اور اس کو موت واقع ہو گئی تو وہ جنتیوں میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ حق کا متلاشی رہا، اور جس کے پاس حق پہنچ گیا اور وہ پھر سوالات میں الجھتا رہا۔ ہم چونکہ سوال بھی آؤٹ آف کورس کرتے ہیں، ہمارا کام ہے امام سے ہدایت طلب کرنا۔ ہم کوشش کریں کہ امام کی کسی حدیث روایت سے، قرآن کی روایت سے، آیت سے اور اس کی تفسیر سے ہمیں کوئی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، لیکن ہم بالکل الٹ سوال کرتے ہیں۔ وہ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کوئی سوال ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے بھی انسان کو شرم آنی چاہیے۔ وہاں وہ ولادتوں کا تصور ہی نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے، اس لیے بہت سے روایات میں قدغن لگائی گئی ہے کہ ہماری ولادتوں پر اور ہمارے ان ایسی چیزوں پر کبھی فکر کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اسی ماہ مبارک میں زہرہ روزے سے ہیں، ظہر یا عصر سے پہلے ولادت امام حسن ہو جاتی ہے۔ شہزادی نہ نماز سے دور ہوئی ہیں نہ روزہ آپ کا باطل ہوا ہے، تو وہاں طہارت اور ہے، وہ مقام ہی اور ہے۔ وہاں یہ سوال پیدا کرنا یہ ایمان کی دلائل نہیں ہے۔ علی اس لیے نہیں ہے کہ آپ سوچیں وہ کیسے پیدا ہوئے تھے، علی اس لیے آئے ہیں کہ میں علی کے حکم سے زندگی کو گزار کر بقا حاصل کر لوں، جناب زہرا کی زندگی کو دیکھ کر اپنی نسوانیت کو کمال تک پہنچا لوں۔ تو امام زمانہ بھی مثل ابراہیم رہے، ماں نے چھپا دیا کہ آزر کی آنکھ نہ پڑ جائے۔ امام کی ولادت میں بھی صرف 4 نفوس ہیں جن کو بتایا گیا ہے، خود امام حسن عسکری، حضرت نرجس خاتون، حضرت حکیمہ خاتون، اور ایک غلام ہے۔ اس غلام پر امام کو اتنا یقین تھا کہ کبھی ہمارے راز کو فاش نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر جن جن کو آپ نے چاہا امام نے ان کو بتایا۔ روایتوں میں کچھ گھروں میں امام نے دمبے اور بھیڑیں بھیجی کہ ہماری طرف سے میرے فرزند کا عقیقہ انجام دو، تاکہ مومنین کو پتہ چل جائے کہ وہ آخری جو امید زمانہ اور امید انبیاء ہے وہ دنیا میں آ چکے ہیں۔ جب امام کا آخری وقت آیا نا امام حسن عسکری کا، تو آپ کو زہر دے دیا گیا تھا، 28 برس کی تو آپ کی حیات ہے کل۔ تو آپ نے غلام کو عقید، ان کا خاص غلام تھا عقید، یہ پہلی مرتبہ اس غلام کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی امام آ چکے ہیں۔ دیکھو اس کمرے میں جاؤ، تم دیکھو گے ایک طفل ہے، حسین چہرہ ہے، ان کو بلا کر لاؤ۔ تشریف لائے آپ، تو اب عقید کو پتہ چلا یہ امام زمانہ ہے۔ فرمایا عقید دیکھتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے بعد حجت زمانہ ہے۔ اس کی پشت پر بھی وہی مہر لگی ہوئی ہے جو رسول اعظم کی پشت پر تھی۔ امام زمانہ کی پشت پر بھی کاندھے پر رسول اللہ کی طرح مہر ہے، کھال سے ابری ہوئی، کوئی سیاہی سے لگی ہوئی مہر نہیں، نہ رسول کے نہ ان کے، بلکہ کھال ہی سے ابرا ہوا ہے، رسول اللہ کے خاتم النبیین کی، اور ان کے جو ہے وہ خاتم الاوصیاء کی مہر لگی ہوئی ہے، کہ اب کوئی وسیع نہیں آئے گا، انہوں نے مہر لگا دی ہے۔ آپ آئے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے تشنگی ہے، پیاس ہے۔ غلام سے نہیں کہا کہ جام پلاؤ، بیٹا تم پلاؤ۔ بس یہ ہے وارث زمانہ، خوش قسمتی آپ کی کہ آپ نے باپ کو پیاس میں پانی پلا دیا۔ انہی چیزوں پہ امام روتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو پانی پلا دیا، لیکن کربلا میں میرا دادا
ان کا تو بیٹا بھی موجود تھا، ان کے تو اور بھی خانوادے کے افراد تھے، لیکن وہ پانی نہیں پلا سکے۔ یہ رلاتی ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا نا، سب سے زیادہ کائنات میں زخمی اور دکھی دل جو ہے وہ امام وقت کا ہے، اور کچھ ہمارے لیے دکھی ہوتے ہیں وہ، جب ہمارے اعمال ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو دکھی ہوتے ہیں، ورنہ یہ تو وہ امام ہے کہ نہ یہ لباس کو دیکھ کے آتے ہیں، نہ یہ آپ کے منصب کو دیکھ کے آتے ہیں، نہ شکلوں کو دیکھ کے آتے ہیں۔ جھوپڑی میں بھی اگر کوئی مومن کامل ہے تو امام وہاں بھی تشریف لے آتے ہیں۔ یہ سارے ہیں غیبت صغریٰ تک۔ غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں بنیادی فرق کیا ہے کہ غیبت صغریٰ میں آپ لوگوں سے مل لیتے تھے، غیبت صغریٰ میں آپ کے خصوصی نائب تھے جو امام نام لے کر پہنچاتے تھے، اعلان کرتے تھے۔ عثمان بن سعید، محمد بن سعید، حسین بن روح، یہ سب کے سب جتنے بھی چار جن کو ہم نواب اربعہ کا نام دیتے ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں جو نائبین مخصوص ہیں، امام کی طرف سے نامزد نائب ہیں، اور ان میں سے 2 یا 3 مولا امام لکی سے لے کر امام تک رہے ہیں نائب۔ آخری نائب کے بعد آپ نے علی ثمری کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ اب ہماری طرف سے کوئی نائب نہیں ہے، اب نائبین کا معیار یہ ہوگا۔ وہ چھٹے امام کی حدیث بھی ہے کہ وہ اس کو بالکل مفہوم، آسان مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ جو ہوا و ہوس کا پجاری نہ ہو، اس کا علم اتنا ہو کہ اس میں ملکہ استنباط پیدا ہو جائے، یعنی وہ حکم الہی کو سیرت معصومین میں تلاش کرنے کا ہنر رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں مجتہد، اسے کہتے ہیں آپ مقلد، یعنی جس کی تقلید کریں۔ تقلید بیعت نہیں ہے، یاد رکھیے آپ، بیعت کسی غیر معصوم کی ہے ہی نہیں، حرام ہے، کیونکہ بیعت نکلا ہے 2 لفظوں سے۔ بیع جسے کہتے ہیں، بیع اس کے کیا معنی؟ خرید و فروخت۔ تو جب آپ بیعت کا صیغہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اپنی جان آپ کو بیچتا ہوں، اپنی اولاد بیچتا ہوں، اپنا مال بیچتا ہوں۔ تو کوئی ہے ایسا دنیا میں جس کو آپ جان بیچیں؟ تو عقل کہے گی جو آپ نے سب کچھ بیچا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا لیا ہے آپ نے؟ تو کیا لیں گے آپ نتیجے میں؟ نجات۔ نجات وہی دے گا جو خود پہلے نجات یافتہ ہو اور حق کے شفاعت کے مرتبے پہ ہو۔ عام انسان تو دے ہی نہیں سکتا۔ یہ تو وہ دے گا جو امام وقت ہو، نبی وقت ہو، رسول وقت ہو، وہ بیعت لیں گے۔ رسول نے بیعت لیے، اور اللہ نے کہا ہے یہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی یہ بیعت تم دست مصطفیٰ پہ نہیں کر رہے، دست خدا پہ کر رہے ہو۔ تو بیعت کے معنی کیا ہو گئے؟ خرید و فروخت، بیچ کر نجات لینا۔ تو کون دے گا نجات آپ کو؟ مجتہد کی بیعت نہیں ہے، مجتہد کی تقلید ہے۔ تقلید کے معنی کیا ہے؟ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، عربی آپ کو آتی نہیں، آپ آیت کو سمجھنے کے لیے ترجمہ دیکھ رہے ہیں، کسی بھی عالم کا لکھا ہوا، اس ترجمے پر آپ نے اکتفا کیا ہے کہ یہ آیت ہے، کیونکہ میں جانتی نہیں، جانتا نہیں۔ صاحب ترجمہ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ یہ ہے۔ اقیم الصلاۃ کے معنی نماز قائم کرو، کونوا مع الصادقین کے معنی ساتھ ہو جاؤ، اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ وسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔
یہ جو ترجموں پہ آپ نے اکتفا کیا ہے اسی کا نام ہے تقلید، کہ میں علم نہیں رکھتا، عربی نہیں جانتا، پھر آپ نے اس کی تفسیر پڑھی، یہ نام تقلید ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ یعنی جو میں مسئلہ نہیں جانتا اس کو نائب امام سے رجوع کروں گا۔ اب اگر وہ فتویٰ غلط بھی دے دے، کوئی بھی مجتہد، جیسے بہت سے واقعات ہیں، شیخ مفید کا واقعہ ہے اور واقعات ہیں، ایک آبادی سے لوگ آئے خاتون کی میت لے کر اور کہا آغا حکم کیا ہے، اس کا بچہ شکم میں ہے، یہ مر گئی ہے، حکم بتائیے۔ شکم شگاف کر کے بچہ نکالیں؟ تو آغا نے کہا کہ نہیں، بس دفن کر دو اس کو۔ جب پلٹ کر آئے تو انہوں نے کہا آغا ہم نے آپ کے دوسرے فتوے پر عمل کیا ہے۔ کہ دوسرا فتویٰ تو میں نے دیا ہی نہیں۔ کہا نہیں دیا ہے آپ نے۔ ایک گھوڑا سوار تشریف لائے تھے کہ شیخ نے اپنا فتویٰ بدل دیا، اس کا پیٹ شگاف کرو، بچہ نکالو، پھر دفن کرو۔ تو وہ سمجھ گئے کہ امام زمانہ تھے، مناجات کی مولا آپ ہیں۔ کہا نہیں مفید، تمہیں اس فتوے کا بھی گناہ نہیں ملے گا، اجر ملے گا۔ جہاں تک علم اور کمال اور فن ہے وہاں تک تم کام کرو، جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ امام خود تشریف بھی نہ لائیں تو وہ آپ کے فہم کو ہدایت دے دیتے ہیں اور وہ اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ علامہ ہلی کا واقعہ، انہیں حدیث ہی نہیں مل رہی تھی کتاب میں اور وہ رکے ہوئے تھے ایک مسئلے پر، امام نے ان کو ہدایت دی لیکن سامنے آ کے دی۔ سامنے سے مراد یہ کہ ہلی کا تجسس میں، فکر میں سواری سے چابک گر گیا تو دیکھا ہے کہ عربی لباس پہنے ہوئے چابک پکڑا رہے ہیں اور بس یہ اتنا ہے، چابک کا دستہ یہاں ہے اور ایک دستہ ہلی کے ہے اور سوال و جواب ہے وہاں۔ کس مسئلے میں ہو؟ یہ مسئلہ ہے کہ علامہ مجلسی علامہ کلینی کی فلاں کتاب کے فلاں باب میں فلاں جلد میں فلاں صفحے اور لائن میں یہ حدیث موجود ہے، میں تمہارا امام وقت ہوں، حکم دے رہا ہوں، نیچے نہیں اترنا، دست بوسی کی کوشش مت کرنا، بس تم میں اور میرے میں فاصلہ اس چابک کا ہے۔ ہو گیا مسئلہ۔ یہ یقین رکھنا چاہیے نا کہ جہاں وہ رک جائیں گے وہاں امام کی مدد آئے گی، وہاں امام کی نصرت آئے گی۔ ایک عام مومن کے لیے جب نصرت آ سکتی ہے تو جس نے پوری زندگی 21 سال اپنی زندگی کو حوضے کے لیے وقف کر دیا، اس کے لیے مدد کیسے نہیں آئے گی؟ یہ مجتہدین سمجھتے ہیں 2-3 سال کا کورس کیے ہوئے ہیں، آپ کا پی ایچ ڈی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ 25 علوم کے ماہر ہوتے ہیں۔ اس 25 علوم پر اگر یہ مہارت نہ رکھیں تو یہ فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے ایک موضوع کی ایک کتاب، مثلا ایک آیت آئی تو اس ایک آیت پہ تو نہیں کام چلے گا ان کا، یہ اس موضوع پہ ساری آیتیں دیکھیں گے، پھر ان ساری آیتوں کو جمع کر کے اس موضوع سے حدیث نکالیں گے، پھر ان تمام حدیث جو کتابوں میں موجود ہیں اس موضوع کی ساری احادیث نکالیں گے، پھر اس سے فتویٰ نکالتے ہیں۔ حکم اور ہے، فتویٰ اور ہے۔ فتوے پہ اگر میں نے غلط عمل کر بھی لیا تو مجھے تو کوئی سزا نہیں ملے گی نا۔ تقلید کا معنی یہ ہے کہ اب آپ نے اپنا بوجھ مجتہد کے کندھوں پہ ڈال دیا، بس اس سے زیادہ میں بڑھوں گا بھی نہیں۔ آپ کے پڑھی لکھی خواتین ہیں ماشاءاللہ، اب آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ تقلید عمل میں واجب ہے، اصول میں حرام ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ مجتہد کے کہنے پہ آپ نے اللہ کو نہیں ماننا،
مجتہد کے کہنے پہ آپ نے رسول اعظم کی نبوت کو نہیں ماننا، رسول کے کہنے پر آپ نے قیامت عقل کی بنا پر ماننا ہے۔ کتابیں انہی کی پڑھیں آپ، لکھی ہوئی عقائد کی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، توحید پر، نبوت پر، رسالت پر، امامت و ولایت پر، امام زمانہ پر، تمام دلائل کی کتابیں ہیں۔ مولا امام زمانہ کے وجود پر بے شمار دلائل کی کتابیں موجود ہیں۔ ہمارا ایک طالب علم کے سامنے سے بھی کوئی پڑھا لکھا مفتی نہیں اٹھ جا سکتا جب تک مان نہ لے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ تمام عقلی دلائل ہیں، تمام نقلی دلائل ہیں، قرآن سے دلائل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ایک دن کا ابراہیم غائب کر رہے ہیں تاکہ نمرود تک وہاں تک نہ پہنچ جائے۔ ہم موسیٰ کی ماں کو حکم دے رہے ہیں تندور میں رکھ دو اس کو، ہم موسیٰ کی ماں کو حکم دے رہے ہیں اور وحی کر رہے ہیں جناب موسیٰ کو۔ اوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف، کیا؟ صندوق بنواؤ، اس کو رکھو، دریا نیل میں سپرد کر دو۔ بیٹی کو ساسا بھیجا، جا کے دیکھتی رہنا یہ کہاں کہاں تیر رہا ہے۔ جب بیٹی نے بتا دیا ایک عورت بچی نے نکال لیا، اللہ نے کہا اے مادر موسیٰ، ہم جلد تیری آگوش میں اس کو پلٹائیں گے بھی، اور پلٹایا۔ جب وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے تو پھر کہا بنی اسرائیل میں خاتون ہے، تو آپ نے پلٹایا۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ جس کو میں غیبت دے دوں اس کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، کسی کو نہیں پتا چل پایا یہ موسیٰ ہے۔ جس سال بیٹوں کے مارنے کی باری تھی نا، کیونکہ یہ 80,000 بچے تو مار چکا تھا ملعون، بنی اسرائیل کا محلہ بھی علیحدہ تھا، اچھوت قوم جس طرح ہوتی تھی ہندوؤں میں، اس طرح اس نے رائج کر دیا کہ یہ صرف ہمارے کام کریں گے، پانی بھریں گے، صفائی کریں گے۔ جی بنی اسرائیل کی قوم جو تھی، مومن آل فرعون بھی صرف موسیٰ ہی کی ولادت کے بعد مومن ہوا ہے، اور بڑا کٹڑ مومن ہوا ہے حضرت موسیٰ کی ولادت کی بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بیسیکلی کارپینٹر تھا، لکڑی کی چیزیں بناتا تھا۔ حضرت موسیٰ اسی صندوق میں بند ہوئے جو آج تابوت سکینہ کے نام سے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، جو امام زمانہ کے پاس موجود ہے۔ اسی تابوت میں توریت کی زبرجد کی تختیاں ہیں، اسی میں امامہ ہارون ہے، اسی میں عصائے موسیٰ ہے، اور تبرکات، کیونکہ جب امام تشریف لائیں گے یہ تبرکات انبیاء لے کر آئیں گے تاکہ کوئی جھٹلا نہ سکے۔ یہ تابوت سکینہ جس جنگ میں لے کے جاتے تھے وہ جنگ فتح ہو جاتی تھی، اس تابوت پر یہ بنی اسرائیل دعائیں کرتے تھے، مستجاب ہو جاتی تھی۔ تو میرا مسلمانوں سے سوال ہے بھائی تابوت کہاں سے آیا تھا؟ یہ اوپر سے آیا تھا، جبریل دے کے گیا تھا؟ نہیں، حزقیل نے بنایا تھا، مومن آل فرعون نے بنا کے دیا، یہیں کی لکڑی تھی، صرف اتنا کہ اس میں بدن موسیٰ مس ہوا ہے، کچھ دیر کے لیے موسیٰ اس میں رہا ہے، اس میں امامہ ہارون آ گیا، اس کی نسبت اعلیٰ ہو گئی۔ تو جس طرح آپ تابوت سکینہ کی تعظیم کرتے ہیں کہ وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اسی طرح ہم بھی علم کی تعظیم تب کرتے ہیں جب اس کی نسبت عباس کے علم کی طرف ہوتی ہے۔ اس تابوت کی ہمارے یہاں عظمت تب ہے جب اس کی نسبت امام حسین کے روضے کی طرف ہوتی ہے۔ تو ہم بھی نسبت کی تعظیم کرتے ہیں، لکڑی کو بوسہ نہیں دیتے، ہم کسی گھوڑے کو بوسہ نہیں دیتے، لیکن وہ خاص وقت میں جب شبی بن کر آتا ہے اس جانور کی جس نے امام سے وفا کی، تب ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں جواب، قرآن میں کون سا ہے جو جواب نہیں ہے؟ قرآن پورا دستور حیات انسانی ہے، آئین انسان بن کر ہمارے لیے ہے، پورا قانون اس کے اندر ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے پورے قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ مثل موسیٰ ہیں کہ انہی حالات میں امام مہدی پیدا ہوئے ہیں، انہی حالات میں آپ کی غیبت رہی ہے۔ موسیٰ کو اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ بہت عرصے تک غائب رہے ہیں، دشمن کو نہیں پتہ چل سکا یہ موسیٰ ہے۔
اللہ نے پہلے سے وہاں ایک مومنہ کامل کو بھیج دیا آسیہ کی شکل میں، ورنہ کہاں یہ بدبخت ملعون فرعون، کہاں حضرت آسیہ جن کے ایمان کی تصدیق خود خدا کر رہا ہے. کوئی جوڑ ہی نہیں ہے دونوں کا نا. لیکن چونکہ وہاں موسیٰ کو پلنا تھا تو اللہ نے ایک مومنہ آغوش بھیجی. تو جو بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ کو نہ پلنے دے کسی مشرک کی گود میں، وہ خاتم النبیین کو کسی مشرک کی گود میں کیسے پلنے دیتا؟ تو ماننا پڑا جس طرح موسیٰ آسیہ کی گود میں پلے، کیونکہ آسیہ مومنہ تھی. رسول جس گود میں پلے ہیں وہ بھی کامل الایمان تھے، حضرت ابو طالب. ایک وقت تک نہیں، جب تک اللہ نے نہیں چاہا، پتہ ہی نہیں چلا یہ موسیٰ ہے. اسی جگہوں پر رہے ہیں. جب پتہ چل گیا، یہ ایک وہاں مدرس تھے، وہ درس دیتے تھے روزانہ، حضرت موسیٰ کی صفات بیان کرتے تھے، فضائل بیان کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو یہ ہوگا، نجات دیں گے، یہ کریں گے، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں. اب اللہ نے اس مدرس کو انعام یہ دیا کہ سب سے پہلے اس کو پہچان دی کہ یہ موسیٰ ہے. یہ وہاں شہر سے، مصر سے باہر نکل کے صحرا میں درس دیتا تھا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں. تو لوگ بیٹھے تھے، کہتے یہ موسیٰ جانتے ہو بھائی؟ ان کا قد اتنا ہے، وہ امامہ ایسے باندھتے ہیں، ان کے کمر پہ کمر بند ہے، وہ اس رنگ کا ہے، نالائن ایسی ہیں، داڑھی ان کی ایسی ہے، رنگ ایسا ہے. اتنے میں کہا، وہ سواری سے حضرت موسیٰ کا ایک دم رخ بدلا اسی صحرا کی طرف. ان کی نگاہ اٹھی تو کہنے لگی یہی تو موسیٰ ہیں. یہ پہلے وہ لوگ ہیں جو لشکر موسیٰ میں داخل ہو گئے، ایمان لے آئے. تو اللہ پھر انعام یہ دیتا ہے کہ جو منتظرین ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی سب سے پہلا انعام یہ ملا اس کا، حضرت موسیٰ کا. فرعون کو جب پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ ہے، میرے محل میں پلتا رہا، اللہ نے اس کو اس کی اوقات دکھائی کہ تو کہتا ہے میں رب اعلیٰ ہوں، جس کو یہی نہیں معلوم کہ میرے گھر میں کون کون ہے، وہ کیسا رب، وہ کیسا اللہ، وہ کیسا خالق. اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کو اللہ نے ایک لمبی، اتنی، حالانکہ ان سے پہلے طویل غیبتیں موجود ہیں، صرف امام کی نہیں ہیں. حضرت داؤد، موقع ملا تو پھر میں کل عرض کروں گا، حضرت داؤد طالوت کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا، وہ بس بکریاں چراتے پھرتے تھے. لیکن جب اللہ نے کہا کہ میں اب چاہتا ہوں کہ داؤد پہچانا جائے، 16 برس کی عمر ہے، اس پہچان کے لیے اللہ نے کچھ صفتیں بھی رکھی کہ جس کو یہ زرہ پورے جسم پر آ جائے وہ داؤد ہے، وہی قاتل بنے گا اور وہی تمہاری ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں بدل دے گا. صاحب کتاب ہیں. جب آپ پڑھتے تھے زبور تو پرندے پرواز روک لیتے تھے، ایسا لگتا تھا پہاڑ جھوم رہے ہیں، درختوں کے پتے آپس میں ٹکراتے تھے. لہن داؤدی ان کی بھی آپ دیکھیں تو یہ غیبت ہے. حضرت یوسف کی غیبت ہے. سگے بھائی دربار میں نہیں پہچان رہے کہ یہ یوسف ہے، یوسف پہچان رہے ہیں میرے بھائی ہیں. جب تک حضرت یوسف نے نہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی وہی ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا. تو غیبت پر ایمان رکھنا سب سے بڑی ایمان کی نشانی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہاں پہلی نشانی کیا ہے؟ یہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک کو نہیں دے گا جب تک تقویٰ نہیں ہوگا۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ کہ وہ غیب پر ایمان مضبوط رکھتے ہوں۔ اللہ بھی غائب ہے، اس وقت تو رسول بھی غائب ہے، آپ تو غیبت کے زمانے میں ہیں نا۔ آخری زمانے کے لیے جو روایت آئی ہے رسول اللہ کی کہ وہ جو آخری زمانے کے مومنین ہوں گے وہ اتنے مستحکم ہوں گے اپنے ایمان میں کہ پہاڑ زلزلوں سے ہل جائیں گے لیکن ان کو کوئی انقلاب زمانہ نہیں ہلا سکے گا۔ ان کا اللہ پر بھی، رسول پر بھی، اپنے امام وقت پر بھی اتنا مستحکم ایمان ہوگا۔ ایسا ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مقرر ایک تقریر میں آپ کا ایمان بہا کے لے جائے، وہ کیسا ایمان؟ آج کل تو یہ ہو رہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ ان سے پوچھا کریں آپ کے پاس جبریل آئے تھے یہ بتانے آپ کو؟ کیا ائمہ معصومین نے پورا دین نہیں دیا آپ کو؟ جو اب آپ کو الہام ہو رہا ہے، آپ پہ الہام ہو رہا ہے، پوچھا کریں بھائی، سوال کیا کریں۔ وہ بے بنیاد بات کر کے جو چلے جاتے ہیں ان سے پوچھیں یہ کہاں سے ہے، کہاں پڑھا آپ نے؟ مولا کائنات سے لے کے امام حسن عسکری تک نے کیا یہ اعمال نہیں دیا آپ کو؟ آپ ایک الگ سے لاجک لے کے آ گئیں دین کی۔ دین اللہ کو بہت پیارا یاد رکھیے، اس شخص کی رسوائی یقیناً ہے جو دین میں خرابیاں ڈالتا ہے۔ اللہ رسوائی اس کو دیتا ہے پھر موت دیتا ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی حفاظت کرنی چاہیے ہمہ وقت۔ خدا اسی چیز کو قبول کرے گا جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اس حکم پر اگر ہم نے عمل کیا ہے۔ اگر میں نے اپنے مرضی سے اس کا رخ موڑا ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہے۔ رسول اعظم پورا دین دے کر گئے ہیں۔ آج کل ایک دیکھیے جمعہ نہیں ہے، جمعہ پڑھانے والا بھی یوں ہے اور جمعہ پڑھنے والے بھی یوں ہیں۔ یہ تو امام آئیں گے تو جمعہ ہوگا، تو پھر اللہ سورہ جمعہ امام کے ساتھ اتارتا، قرآن میں کیوں اتار دی اس نے؟ جبکہ یہ ایک امام کے حوالے سے بھی تفسیر ہے کہ امام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جب واضح آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، صاحبان ایمان جب تم کو آواز دی جائے نماز جمعہ کے لیے تو پس دوڑ پڑو، فاسعوا بس دوڑ پڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت نہیں کرنی۔ اس وقت میں پھر خریدنا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، یعنی وہ جو واجب وقت ہیں۔ یہاں تو سب کچھ چلتا ہے، حکم ہے، فعل امر کے صیغے ہیں، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جو کچھ خرید و فروخت ہے چھوڑ دو اس کو، دوڑ پڑو وہاں۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ فانتشروا فی الارض، اس کے بعد منتشر ہو جاؤ زمین میں، جو تمہارا کام ہے کرو۔ آفس والا آفس جائے، تجارت والا تھا، اللہ نے روکا نہیں ہے، بس وہ 2 رکعات کے لیے اللہ کہہ رہا ہے پڑھو اور اس کے بعد منتشر ہو جاؤ۔ کاشتکار زمین پہ جائے، تاجر اپنی دکان پر جائے، باندھا نہیں ہے اللہ نے کسی چیز میں ہمیں۔ جو بھی چیز دی ہے اس میں انسانی فائدہ ہے کہ انسان کمال تک پہنچ جائے۔ دین رسول مکمل کر کے گئے ہیں، کوئی حکم رسول کے بعد نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ امام اس کا محافظ ہوتا ہے۔ امامت کا ایک درجہ اور زیادہ وزنی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب آپ نے پہنچا دیا، بس ان کو منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب میرا منوانا بھی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جڑے رہیں، ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ جڑ کر سوچنا اور ہے، کٹ کر سوچنا اور ہے۔ کٹیے نہیں،
کسی کے دماغ میں اگر کوئی فکر آئی ہے تو آپ اس کو ایک اچھے آسان طریقے سے بھی سمجھا سکتے ہیں نا. کوئی مار دھاڑ سے سمجھانا, کوئی لڑکے پر سمجھانا, وہ تو انسانیت نہیں ہے. تو کاٹنا مت سیکھیے. اب آپ متوجہ ہو جائیں تو آپ کو میں ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں. ہماری روڈ بن رہی تھی سوسائٹی میں, تو وہاں کے جو ایم این اے ہیں وہ بیچارے بہت اچھے آدمی ہیں. تو وہ ہم نے کہا وہ فلاں سڑک ذرا نہیں وہاں, ان کا ہمارے بجٹ میں نہیں, بنا دو یار, راستہ ہے, مومنین سب یہاں سے جاتے ہیں, گاڑیاں نقصان ہوتا ہے بہت وہاں پہ. تو وہ اب وہ ایک قاعدہ ہے کہ بنیاد ہو, سنگ بنیاد رکھیں, تو پھر وہ کوئی آئیں تو وہ فیتہ کاٹیں. انہوں نے کہا قبلہ صاحب ویلدی قبلہ فیتہ کاٹ دیجیے. میں کہا کاٹنے والوں سے میں نہیں ہوں. کوئی کام جڑوانے والا ہو تو بتائیے, کینچی سے کاٹنے والا میرا کام نہیں ہے. ہاں دعا کرا دیتا ہوں, ہم جڑے رہیں, کاٹیے نہیں, ایک دوسرے کی ٹانگ مت کھینچیے. امام کو سب سے زیادہ کوفت ہوتی ہے جب شیعہ آپس میں لڑتا ہے. یہ کئی علامات ہیں امام کے ظہور سے پہلے کی, وہ ظاہر ہو رہی ہیں. اب مومنین گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو. حضرت فاطمہ بنت حسن سے روایت ہے, وہ لرز گئیں ہیں, آقا بابا جان یہ ہوگا ہمارے آخری فرزند کے آنے سے پہلے. کہاں وہ لرز رہی ہیں, گالیاں دیں گے. ہاں گالیاں نہیں دیں گے, ایک دوسرے پہ تھوکیں گے. میری پسند کا آیا ہے, یہ بات کہتا ہے تو اسے سنیں گے. اب یہ جو لباس ہے نا, جس طرح ڈسٹ الرجی ہے, پولن الرجی ہے, اب بہت سو کو اس سے بھی الرجی ہے. وہ الرجی مبتلا ہو کے بھاگ جاتے ہیں. ایسے بھاگتے ہیں جیسے کرونا سے بھی نہیں بھاگے ہوں گے اتنی جلدی. آپ کے بھاگنے سے ہمیں کچھ اثر نہیں ہوتا بھائی. آپ کی صحت پہ اگر کوئی وزن پڑا ہے ہماری بات سے, تو ہمیں دین پیارا ہے. آپ پیارے نہیں ہیں, آپ تب پیارے ہیں جب آپ دیندار ہیں. لیکن اگر دین کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے محبت بھی میرے لیے کرو, نفرت بھی میرے لیے کرو, غصہ بھی میرے لیے کرو. کسی مومن کو خوش کرو گے تو یہ بھی عبادت بنا دوں گا. اگر میں نفس کے لیے غصہ کر رہا ہوں تو حرام. اگر میں لذت کے لیے محبت کر رہا ہوں حرام. اگر اللہ کے لیے کسی مومن سے محبت کر رہا ہوں, کوئی مومنہ سے محبت کر رہی ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے وہ لمحات عبادت میں بنا دوں گا. تو خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کریں. اللہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما, صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے, اس کو سمجھانے, اسے اپنے زندگیوں میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے لیے, ہماری اولاد کے لیے, ہمارے خاندان کے لیے, ہمارے تمام قرۂ ارض پر جتنی بھی مومنین, مومنات, مسلمین, مسلمات ہیں, مولا سب کو صحت و سلامتی عطا فرما, آسانیاں پیدا فرما. ہمارے نوجوان بچے بچیوں کا مستقبل بعزت و بروشن و باوقار بنا, اچھے اسباب پیدا فرما. ہمارے امور کو سہل فرما. ہماری اس نشست کو اپنی عبادات میں شمار فرما. تیری بارگاہ میں جو اس کا اجر ہے وہ عطا فرما. بالا اس میں جنہوں نے جس حیثیت سے کوشش کی ہے, صحیح کی ہے, اس کو اپنی عبادت میں شمار فرما. بالا اس امام زمانہ کے وجود کا واسطہ ہے, جس کی وجہ سے پوری کائنات میں حرکت موجود ہے, جس کے دائیں ہاتھ سے تو پوری کائنات میں مخلوق کو رزق تقسیم کرتا ہے, جس کے وجود کے صدقے میں ہماری زندگیاں ہیں. بالا اس وجود عظیم کا صدقہ ہے کہ ہمارے جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. سید مظہر عباس کو, سیدہ تحسین زہرا کو, سمینہ بخاری کو, مرتضیٰ زیدی کو, اور جو مخصوص مریض ہیں یا مریضاں ہیں, مولا ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, آپ کی زیارت سے مشرف فرما. بالا اپنی معصیت سے ہم سب کو محفوظ فرما. واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا مولا, میدان حشر میں ہم سب کا
ہمارے والدین کا، ہماری اموات کا، ہمارے خاندان والوں کا، ہمارے بچوں کا۔ ایک ہاتھ میں دامن قرآن، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت، لواء الحمد کا سایہ ہمیں نصیب ہو، ولایت مولا کائنات کے اقرار کرنے والوں میں شمار ہو، شفاعت آل محمد بالخصوص سید الشہداء کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔